بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے اور خیریت سے رکھے۔ ناظرین سامعین محترم، شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ یہ ولاگ محمد سلیم بٹ کی پہلی تصنیف ٹیکہ، جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے لکھی گئی، اس کے سے مضمون لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے ریفرینڈم۔ ویسے تو یہ 20 سال پہلے مضمون لکھا گیا، لیکن جب آپ اس کو آج کے حالات کے تناظر میں آپ جائزہ لیں تو آپ کو آج بھی وہی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بٹ صاحب نے آج سے 20 سال پہلے اپنے مضمون میں لکھا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ریفرینڈم۔ ہر معاشرہ کسی لگے بندے اصول کی پاسداری کرتا ہے جس سے اس کے ماحول میں ٹھہراؤ، زندگی میں سکون، امن و امان اور ترقی ہوتی ہے۔ ملکی نظام ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے اس ملک کی شکل و صورت، اس کے قد کاٹ اور مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ نیز حکمران اور نظام حکومت ایک آئینے کا کام دیتے ہیں جس سے دوسری اقوام اس معاشرے کے متعلق اپنی آراء قائم کرتی ہیں۔ ایسا نظام چین میں رائج ہوا اور کوریا نے اپنے ہاں لاگو کیا تو وہ ترقی سے ہمکنار ہوئے۔ جاپان، سنگاپور اور انڈونیشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جبکہ ہم نے آج تک صراط مستقیم کا منہ نہیں دیکھا تو اس سے آگے کیسے جائیں گے۔ سیاسی نظام کچھ ایسا کہ ہر ایک کو مادر پدر آزادی حاصل ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، جو سوچتا ہے کر دیتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے پوچھے۔ کوئی ایک کے مفادات کا نگہبان ہے تو دوسرا تیسرے کے مفادات کی نگہداشت میں لگا ہوا ہے۔ افراتفری کا یہ عالم کہ بھانت بھانت کی بولیاں، قسم قسم کے نعرے، جلسے جلوس، مظاہرے، ایک آتا ہے باقی اس کو بھگاتے ہیں، اور عوام ہیں کہ مایوسی و قسم و پرسی کی حالت اور بے بسی کے عالم میں منہ اٹھا کر صرف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں اخبارات اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھل رہی ہے تو کسی کی پتلون اتر رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ملک کیسے چل رہا ہے؟ نہ انجن کی خوبی، نہ کمال ڈرائیور کا، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ ہمارے یہاں لگ بھگ 400 سیاسی پارٹیاں ہیں اور ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے۔ ان میں سے کسی کا منشور پاکستان کا نہیں، سوچ پاکستان کے لیے نہ ہمدردی عوام کے ساتھ، دعویٰ سبھی کا یہی ہے۔ کوئی مزدور کو اکسا رہا ہے، کوئی کسان کو بہکا رہا ہے، کوئی طلباء کا ماما، کوئی صوبوں کا تایا، کوئی سرخ انقلاب کا دعوے دار، کوئی سبز کا پیروکار، کوئی مذہب کا طرفدار، کوئی سیکولرزم کا وفادار۔ کسی کی زبان پر اقلیت کی کہانی، کسی کے ہونٹوں پر اکثریت کا قصہ، ایک ساری قوم کا ترجمان، دوسرا کہے یہ ہے جھوٹ کا طوفان۔ ایسے میں اب وقت آ گیا ہے غریب عوام کو ذہنی کرب اور انتشار سے بچانے کا اور اپنے ہاں سیدھا سا سیاسی نظام لانے کا، تاکہ سب کچھ اچھا ہو جائے اور سب کچھ درست ہو جائے۔ امراض کے علاج کے لیے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور تعمیرات کے لیے انجینئر، پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، مرمت کے لیے شاگردی، ہر پیشے کے لیے ڈگری چاہیے یا ڈپلومہ، حتیٰ کہ اداکار اور سنگر بننے کے لیے بھی اکیڈمیز سے فارغ التحصیل ہونا ازبز ضروری ہے۔ لیکن تعلیم یا تربیت اگر ضروری نہیں ہے تو سیاست میں آنے کے لیے منہ اٹھائیے اور اس میں آ جائیے، شروع کر دیجیے عوام کی بے لوث خدمت، گلے میں ہار ڈال کر بیٹھ جائیے جلسہ گاہ کی سٹیج پر، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں امیدوار قومی صوبائی
اسمبلی اب عوام سے بذریعہ اپنے سیکریٹری خطاب فرمائیں گے۔ لیجئے انقلاب کی بجائے انتخابی جلسہ شروع۔ میں سوچتا ہوں سیاست میں آنے کے لیے بھی ہمارے ہاں تربیت گاہ ہونی ضروری ہے، جس میں پاکستان اور عوام اہم مضامین کے طور پر پڑھائے جائیں۔ ملکی حالات کے علاوہ گرد و پیش کی صورتحال بھی ازبر کرائی جائے۔ انگوٹھا چھاپوں کو سیاست میں منہ مارنے کی ممانعت ہو، اور سب سے ضروری یہ امر ہو کہ بھانت بھانت کی سیاسی پارٹیاں ختم کر کے صرف 5 طاقتور پارٹیوں کو کام کرنے کی اجازت ہو۔ ہم خیال پارٹیوں کو ایک دوسری میں ضم کر دیا جائے، اور ایسی جھوٹی قیادت جو دعوے دار ہو کہ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اصلاً خواہ وہ ایک تانگے کی 4 سواریاں بھی پوری نہ کر سکتی ہو، اسے جبراً سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا جائے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ مرض لا علاج ہو گیا ہے۔ اس کا فوری دوا دارو نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ 2010 تک سیاسی پارٹیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر جائے، اور وہ عوام میں مزید انتشار کا باعث بنیں گی۔ اب جب کہ ہر بات اسمبلی میں طے کی جا رہی ہے تو توقع ہے کہ دستور میں ترمیم کے ذریعے ریفرینڈم کرایا جائے کہ ملک میں کتنی سیاسی پارٹیوں کا وجود ہونا چاہیے۔ کم سے کم پارٹیوں سے ایک تو داخلی انتشار کا خاتمہ ہوگا، دوسرے غیر ممالک کو ملکی حالات میں بذریعہ ناچیز مداخلت بند ہو جائے گی۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا ریفرینڈم، اور جسے آج سے 20 برس پہلے محمد سلیم بٹ نے اپنی پہلی تصنیف ٹیکہ میں لکھا۔ تو امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی دلچسپ مضامین پر ولاگ حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل مائی بی اے رشیدی اور رشیدی 29 کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔